اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منتخب سنہرے واقعات میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے سفیر قریش سے خطیب اسلام تک۔ فتح مکہ کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو شاندار فتح کے ساتھ ساتھ کثیر مقدار میں مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ قریش کی جن شخصیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے وافر حصہ عطا فرمایا، ان میں سیدنا سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کو 100 اونٹ مرحمت فرمائے گئے۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ یہ وہی سہیل بن عمرو ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر پورے عرب میں کوہرام مچ گیا۔ اس وقت بہت سارے قبائل میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام سے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، مگر جس طرح مدینہ منورہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور بڑی خوبصورت تقریر کر کے لوگوں کو مطمئن کیا، اسی طرح مکہ مکرمہ میں بعض لوگوں نے ارتداد کے بارے میں سوچا تو سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بڑا ہی تاریخی کردار ادا کیا۔ آئیے سیرت نگاروں سے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر اہل مکہ کا رد عمل کیا تھا۔ مسلمانوں نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہ کیا تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ کر اپنے رب کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگ دوبارہ اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ جانے کا سوچ رہے تھے کہ سیدنا سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بیت اللہ شریف میں اکٹھا کیا۔ سبحان اللہ! یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا کہ انہوں نے اس موقع پر قریش سے بالکل وہی خطاب کیا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ دونوں شخصیات کے خطبات کے الفاظ میں بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ قارئین کرام اس واقعے کو بیان کرنے والے شخص کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ سے ہے۔ ان کا نام ابو عمرو بن عدی ہے۔ وہ اس موقع پر بیت اللہ شریف میں موجود تھے۔ وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مکہ میں پہنچی تو سہیل بن عمرو نے اپنی تلوار نکالی اور لوگوں سے مخاطب ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا انداز اختیار کرتے ہوئے ان الفاظ میں خطبہ ارشاد فرمایا: ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، صلح حدیبیہ بلا شبہ مسلمانوں کے لیے فتح عظیم تھی۔ عام لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ اس کے کتنے عمدہ نتائج مسلمانوں کے حق میں نکلیں گے۔ قارئین کرام ذرا اس منظر کو دیکھیں کہ کہاں وہ سہیل بن عمرو جو حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھنے کی اجازت دینے سے انکاری تھا، اور کہاں وہ وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں قربانی کے جانور نہر کر رہے ہیں۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ آپ نے 63 اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے نہر فرمایا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سہیل بن عمرو کو دیکھا، وہ منہر کے قریب کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قربانی کے اونٹ بڑھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہر فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی سے فارغ ہوئے تو آپ نے حجام کو بلوایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو مونڈا۔ پھر میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب سہیل بن عمرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو چن رہے تھے اور عقیدت اور محبت سے انہیں اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے۔ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ یہ وہی سہیل ہے جس نے صلح حدیبیہ کے روز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لکھنے پر مذاکرات ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا اور انہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا۔
نبی رحمت پر لا تعداد درود و سلام ہوں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور ہمیں ہلاکت سے محفوظ رکھا، آمین۔ سیدنا سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نہایت دانا و بینا شخصیت تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا وہ مسلمانوں کے نمایاں افراد میں شامل رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں سہیل ایک مرتبہ امیر المومنین سے ملاقات کے لیے ان کے دروازے پر پہنچے۔ ان کے ساتھ حارث بن ہشام، ابو سفیان بن حرب اور قریش کے دیگر معززین بھی ملاقات کے منتظر تھے۔ اسی اثناء میں سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ عنہ اور دوسرے غلام جو جنگ بدر میں شریک تھے ملاقات کے لیے آ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دربان کو کہہ کر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو فوراً ملاقات کے لیے اندر بلوا لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس بات پر سخت سیخ بات ہوئے کہ ان غلاموں کو تو ملاقات کے لیے فوراً اجازت مل گئی جبکہ ہمارے جیسے معززین قریش کو انتظار گاہ میں بٹھا دیا گیا، ہماری طرف نظر التفات بھی نہیں کی گئی۔ وہ بھی اسی قسم کی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ جو نہایت دانا، عاقل، سمجھدار اور عمدہ خطیب تھے، انہوں نے شرکاء کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے قوم، اللہ کی قسم میں نے تمہارے چہروں پر غصے اور ناراضگی کی علامات دیکھی ہیں۔ دیکھو غصہ اور ناراضگی عمر بن خطاب پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر کرو۔ سب لوگوں کو دعوت حق دی گئی اور تمہیں بھی یہ دعوت دی گئی، مگر ہوا یہ کہ ان کمزور لوگوں نے بلا تاخیر اس دعوت کو قبول کر لیا اور تم لوگ سوچتے رہ گئے۔ ایمان لانے میں تم لوگوں نے تاخیر سے کام لیا اور ان کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے۔ جس فضیلت کے حصول میں یہ فقراء تم لوگوں پر سبقت لے جا چکے ہیں، اس کے فوت ہو جانے پر افسوس کرو۔ اس دروازے میں پہلے داخل ہونا یا نہ ہونا اتنی اہم بات نہیں جس کے لیے تم آپس میں مقابلہ کر رہے ہو۔ اے لوگو، یہ فقراء جس نعمت کے ذریعے تم پر سبقت حاصل کر چکے ہیں وہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ اللہ کی قسم جس چیز کی طرف وہ تم پر سبقت لے گئے ہیں وہاں تک تمہاری رسائی ناممکن ہے۔ تم جہاد سے خود کو مربوط کر لو تو ممکن ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کی فضیلت نصیب ہو جائے۔ مکہ مکرمہ میں سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کے استاذ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے جو ان کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ قریش کا اپنا اثر و رسوخ تھا۔ سہیل ایک بڑا نام تھا مگر اس کے باوجود خزرج کے ایک نوجوان کی شاگردگی اختیار کرنا کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ ان سے قرآن پڑھتے اور روتے جاتے۔ زرار بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہہ دیا، آپ ایک خزرجی نوجوان سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کسی قریشی سے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اسلام نے جاہلیت کے تمام امور کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اقوام کو محض اسلام قبول کرنے کی وجہ سے عزت و وقار ملا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ان لوگوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہ تھی۔ کاش ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوتے جو اسلام لانے میں سبقت لے گئے۔ میں اپنے اہل خانہ کے بعض افراد پر فخر کر سکتا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ میرا غلام عمیر بن عوف مجھ سے پہلے ایمان لایا۔ میں بڑا خوش ہوں کہ وہ مجھ سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے ان کی دعاؤں سے فائدہ ہوگا۔ میں نے اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ میں بدر، احد اور خندق میں شریک تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے کفار کی طرف سے مجھی کو سفیر نامزد کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس روز کا میرا جھگڑا اور ناروا بحث مجھے کبھی نہیں بھولتے۔ اس پر میں شدید خجالت محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنی باتوں پر بے جا اصرار کیا، حالانکہ میرا موقف باطل تھا۔ حدیبیہ میں مجھ سے اور کچھ سرزد ہوا، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ بدر کے میدان میں میرا تعلق مشرکین کی گروہ سے تھا، جبکہ میرا بیٹا عبداللہ اور میرا غلام عمیر بن عوف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں حق پہچاننے سے اندھا ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا عبداللہ بن سہیل یمامہ کے روز شہید ہوا تو مجھ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تعزیت کی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الشہید لیشفع ل70 من اہل بیتہ، قیامت کے روز شہید اپنے اہل خانہ کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے پہلا ہوں گا جس کی قیامت کے دن میرا شہید بیٹا شفاعت کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔